بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پھر دوبارہ سورہ حجرات کی 13ویں آیہ کریمہ کے ذیل میں مابقی گفتگو مکمل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خالق کائنات سورہ حجرات کی اس 13ویں آیہ کریمہ میں تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو مختلف قوموں میں، مختلف گروہوں میں اور مختلف قبیلوں میں قرار دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ قبیلوں میں اور قوموں میں قرار دینے کا ہرگز یہ ہدف اور یہ مقصد نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر اپنی برتری جتاؤ۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے خط بطلان کھینچ دیا ہے جاہلیت کے زمانے کے ان امتیازات پر کہ قبیلے اور قوموں میں تمہیں قرار دینا اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر برتر اور عظیم اور بافضیلت سمجھو۔ اسی لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی یعنی پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آیت کا یہ آخری حصہ جو تقوی سے متعلق ہے، پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت، مکرم، صاحب کرام، صاحب احترام وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی ہے۔ یعنی تم سید ہو، تم شیخ ہو، تم عجمی ہو، تم عربی ہو، تمہارا تعلق افریقہ سے ہو یا تمہارا تعلق امریکہ سے ہے، یہ چیزیں، یہ معیارات تمہاری برتری کے لیے معیار اور میزان نہیں ہے، یہ چیزیں، بلکہ معیار اور ملا کے برتری تقوی ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع کروں، تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی عزیزان محترم، اس کے لغوی معنی ہے بچنا، اس کے لغوی معنی ہے پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا۔ انسان اسی چیز سے بچتا ہے، اسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جس سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا تقوی یعنی اللہ سے بچو یا اللہ سے پرہیز کرو یہ نہیں ہے، یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اور اللہ کی معصیت انجام دینے سے ڈرو۔ تو تقوی یعنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ مفردات القرآن میں راغب اصفہانی نے تقوی کی تعریف یوں کی ہے، حفظ النفس عما یوثم،
نفس کی حفاظت کرنا. اما یوسم اسم سے ہے یوسم سے یعنی نفس کی حفاظت کرنا ان چیزوں سے جو گناہ ہیں, جو باعث گناہ ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو باعث گناہ ہے؟ دو چیزوں میں عزیزان محترم گناہ ہے. ایک واجبات کو ترک کرنا گناہ ہے, یہ خدا کی نافرمانی ہے. اور دوسری چیز ہے حرام چیزوں کو انجام دینا, یہ بھی نافرمانی ہے. تو ان دونوں چیزوں میں گناہ ہے. واجبات کو ترک کرو گے تو گنہگار ہے. جو چیزیں واجب ہیں ہم پر, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے شرائط کے ساتھ حج واجب ہے, امر بالمعروف شرائط کے ساتھ واجب ہے. یہ جتنے واجبات ہیں, ماں باپ کا احترام اور تمام چیزیں, یہ جتنے واجبات ہیں, اگر ان واجبات کو ہم نے ترک کیا تو گناہ کیا. اور اسی طرح جتنی چیزیں حرام قرار دی پروردگار عالم نے ہم پر, غیبت کرنا, چغلی کرنا, مومن سے بغض و حسد رکھنا, یا شراب پینا, اسی طرح کی یہ تمام چیزیں حرام ہیں. یعنی نجس غذا کھانا, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو اگر ہم نے یہ انجام دیا تو گنہگار ہے. تو تقوی حفظ النفس اما یوسم, نفس کی حفاظت کرو ان چیزوں سے جن میں گناہ ہیں. تو متقی صاحب تقوی وہی ہے جس نے واجبات پر عمل کیا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا. دوستو یہ دنیا, یہ بازار گناہ ہے. گناہ اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہے, لیکن وہی انسان کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, یعنی گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا لیا. تو ایسے اس دنیا میں ہم کو گزرنا ہے جس طرح بارش کے پانی میں ہم اپنے دامن کو بچا کر چلتے ہیں, کہیں کوئی کیچڑ کا چھینٹا آپ کے دامن پہ نہ آ جائے, اسی طرح بچ کے نکلنے کو کہتے ہیں اس دنیا میں تقوی. کہ ایسے اس دنیا میں زندگی بسر کرو. یہ نہیں ہے کہ تقوی آپ رہبانیت اختیار کر لیں. تقوی یہ نہیں ہے کہ بال بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے دور ہو جا کر پہاڑوں پر جا کر زندگی گزارے, وہاں کوئی گناہ نہ ہو, کوئی گناہ نہ کر سکے. یہ تقوی نہیں ہے. اسلام رہبانیت کا مخالف ہے, یہ مسیحیت میں ہے, یہ کرسچن میں یہ چیز ہے کہ وہ ان کے پاپ جو ہے نا شادیاں نہیں کرتے ہیں, اور وہ تمام باتیں ہیں, رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام رہبانیت کے مقابلے میں زہد و تقوی کا قائل ہے. تو تقوی یعنی اسی دنیا میں زندگی گزارنا ہے, انہی گناہوں میں رکھنا ہے, مگر ایسے زندگی گزارو کہ کوئی گناہ کا دھبا آپ کے اور ہمارے دامن کردار پہ نہ آئے. اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور بڑی تاکید ہے, ایمان کے بعد سب سے زیادہ بافضیلت جو چیز ہے اسلام میں وہ تقوی ہے. اسی لیے متعدد مقامات پر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. تقوی بہت اہم ہے, اور اسی لیے اعلان کرا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس وہی شخص مکرم اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتقوی ہے, پرہیزگار ہے, گناہوں سے بچنے والا ہے. تقوی کے بھی درجات ہے. کوئی صرف واجبات پر عمل کرتا ہے, محرمات کو چھوڑتا ہے. کوئی یہ ہے کہ مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے, مکروہات کو بھی چھوڑتا ہے. اس کا تقوی کا درجہ اور بلند ہے. یہاں تک کہ تقوی ہی کا آخری درجہ عصمت ہے. جب تقوی ابھرتا ہے, بلندی کی طرف جاتا ہے, وہ مقام عصمت تک انسان کو پہنچاتا ہے. تو عزیزان محترم, تقوی کی بڑی تاکید قرآن مجید میں, احادیث معصومین میں موجود ہے. یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے بھی جو وصیت اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو کی ہے, اس وصیت نامے میں 2 مرتبہ تقوی کی تاکید کی ہے. اٹھا کر دیکھیے, وصیت نامہ بہت اہم ہے. مولا نے ہم سے کن باتوں کی وصیت کی ہے, نہج البلاغہ اٹھائیں,
دوسرے حصے میں یعنی مکتوبات میں 47 نمبر مکتوب نمبر اس میں وصیت نامہ ہے. اس کا آغاز ہوئی یوں ہو رہا ہے اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن اور حسین، میں تم دونوں کو اللہ کے معصیت سے بچنے کی وصیت کر رہا ہوں. معصومین کو اس بات کی وصیت، دراصل خطاب ان سے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمام کے لیے ہے. اسی لیے تو اسی وصیت نامے کے دوسرے حصے میں مولا نے یہ فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں وصیت کر رہا ہوں تم دونوں کو اور تمام اپنی اولاد کو. ہم سب اولاد علی ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور ہم دونوں اس امت کے دو باپ ہیں، یہ پدر معنوی ہے رسول اور مولا کائنات. تو جمیع ولدی میں صرف سادات ہی نہیں، تمام مومنین آتے ہیں، ہم سب اولاد علی ہیں معنوی اعتبار سے. تو لہٰذا یہ وصیت نامہ ہمارے لیے ہے. وَأَهْلِي، رسول امام فرماتے ہیں میرے اپنے اہل و عیال کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے بنی ہاشم کے لیے. یہی نہیں وَمَن بَلَغَهُ کتابی، اور جس تک میری یہ کتاب یعنی وصیت نامہ، کیونکہ لکھوایا ہے، امام نے صرف بیان نہیں کیا، لکھوایا ہے. یہ میری کتاب، یہ میرے مکتوب، یہ میری لکھت، یہ میری نوشت، یہ میری تحریر جس تک پہنچے اس کے لیے میری وصیت ہے بتقوی اللہ، اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے بچو. اگر واقعاً ہم مولائی ہیں، اپنے آپ کو مولائی سمجھتے ہیں، تو مولا کائنات کی اس وصیت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہی وصیت ہے، واجبات پر عمل کرو، محرمات سے پرہیز کرو، یہی تقوی الہی ہے. تو عزیزان محترم، تقوی بہت اہم ہے. متعدد مقامات پر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اس کی تاکید کی ہے، احادیث معصومین میں اس کی تاکید موجود ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں میری امت کو تمام اعمال سے پہلے دو عمل ایسے ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے. وہ دو عمل کون سے؟ ایک تقوی ہے اور دوسری چیز ہے حسن اخلاق، اچھی برتاؤ دوسروں کے ساتھ. عزیزان محترم، اسی طرح بے حساب آیتیں قرآن کریم میں موجود ہے تقوی سے متعلق، جہاں پر پروردگار عالم تقوی سے متعلق یہ فرما رہا ہے تقوی جو ہے وہ لباس ہے انسان کے لیے. یعنی تقوی انسان کے لیے لباس کی حیثیت ہے. جس طرح جسم کے لیے لباس ہے، اسی طرح تقوی انسان کے روح کا لباس ہے. بہترین زاد راہ تقوی. مولا کائنات ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک قبرستان پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے اے دیار متحوشہ، اے وحشت زدہ گھروں کے رہنے والے، دیکھو تمہارے بعد یہاں پر یہ ہوا، بتاؤ وہاں کی خبریں کیا ہے، وہاں کی اپڈیٹ دو. پھر اس کے بعد مولا کائنات اپنے اصحاب سے کی جانب رخ کر کے فرماتے ہیں اگر انہیں بولنے کی اجازت ملتی تو کہتے بہترین زاد سفر زاد راہ تقوی ہے. مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہے وہ تقوی ہے. یہ دولت، یہ ثروت، یہ حشمت، یہ قبیلے پر اترانا، یہ خاندانوں پر اترانا، یہ کام نہیں آنے والا ہے. جو کام آنے والا ہے وہ تقوی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرما رہا ہے خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر تقوی ہے. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں لباس التقوی ذالک خیر، بہترین لباس تقوی ہے. تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ ملا کے فضیلت تقوی کیوں ہے؟ تقوی انسان کے لیے ملا کے فضیلت کیوں ہے؟ دراصل عزیزان محترم، انسان ہے کیا؟ اگر ہم انسان کو سمجھیں گے تو پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کو
ملا کے فضیلت، معیار فضیلت پروردگار عالم نے کیوں قرار دیا؟ انسان کیا ہے؟ اگر علوم بشری میں اگر انسان کی تعریف کو آپ تلاش کریں گے تو ارسطو کا قول ملتا ہے، جسے ہم منطق کی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، حوزے میں بھی، الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان حیوان ہے بولنے والا، ناطق نطق ظاہری یعنی بولنے والا، نطق باطنی یعنی عقل والا۔ نطق دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، نطق باطنی عقل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے انسان بولنے والا حیوان یا انسان عقل والا حیوان۔ تو یہ تعریف علوم بشری میں ارسطو نے کی ہے، اسی پر دار و مدار ہے تمام منطق کی کتابوں کا۔ حیوان جنس ہے اور ناطق ہونا انسان کے لیے فصل ممیز ہے۔ میں گفتگو کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں، نہ بہت زیادہ علمی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کی مادی تعریف ہے، یہ ظاہری تعریف ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ حیوان ناطق ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تعریف غلط ہے، یہ تاریخ اپنی جگہ درست ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے، انسان عقل والا حیوان ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر انسان کو قرآن جو دیکھ رہا ہے اس رخ سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ بولنے والا حیوان ہے، یعنی حیوانوں میں ایک حیوان انسان ہے، جس طرح گھوڑا، گدھا، جس طرح ہاتھی، شیر، پرندے جیسے حیوانات ہیں، اس میں ایک انسان بھی ایک حیوان ہے۔ اور فرق اتنا ہے کہ یہ ناطق ہے، یہ عقل والا حیوان ہے۔ یہ مادی تعریف ہے، لیکن قرآن میں اور احادیث معصومین میں انسان کی یہ تعریف آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن انسان کو اس رخ سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کی حقیقت جاننا ہے، انسان کی حیات حقیقی کو جاننا ہے تو اس کے روح کو دیکھو۔ پروردگار عالم روح کو مرکز قرار دیا ہے، لہذا آیت اللہ حضرت جواد عاملی جو میرے بھی استاد ہیں، پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہوں نے انسان کی جو تعریف کی ہے حی متعالہ، یہ تعریف کی ہے۔ اس پر کافی بحثیں ہیں، ان کی کتابیں موجود ہے، حیات حقیقی انسان در قرآن، یہ مکمل کتاب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں انسان کی صحیح اگر معنوی تعریف کرنا ہے تو حی متعالہ، حی کہتے ہیں زندہ، زندہ موجود، ایک ایسا زندہ موجود، متعالہ جو خدا کے لیے ہے، الہ سے متعالہ ہے، یعنی جو منسوب ہے خدا سے، یعنی ایسا زندہ موجود ہے جو متعلق با الہ ہے۔ یہ ہے قرآن کی نظر میں انسان، اس لیے کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دوسرے جانوروں کی طرح ہے، دوسرے جانوروں کی طرح دنیا میں ایک جانور ہے، نہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیوں کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم خود اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مقصد تخلیق انسان عبادت الہی ہے، اور عبادت بغیر معرفت الہی ناممکن ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر یوں کی ہے، ای لیعرفون، اس کی معرفت ضروری ہے، جب معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، کبھی نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین انداز میں آپ قیام کر کے سورے پڑھ رہے ہیں، رکوع انجام دے رہے ہیں، سجدے انجام دے رہے ہیں، پورے شرائط موجود ہے، مگر وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ غیروں کی کمک کرنا عبادت ہے، مگر کبھی یہ بھی عبادت نہیں ہے جب آپ کا مقصد خدا کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ برتری جتانا ہے دوسروں پر، دوسروں کو بتانا ہے میں کتنا خیر ہوں، تو یہ پھر عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے قربتاً الی اللہ، جس میں قصد قربت الہی ہے،
یعنی وہ عمل جو انسان کو اللہ سے قریب کرے، ہر وہ عمل عبادت ہے۔ لہذا ہمارے اعمال میں نیت تو یہی ہوتی ہے نا، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ قربتاً اللہ صرف لفظوں کا ادا ہونا نہیں ہے، زبان سے صرف یہ کہہ رہے 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ قربتاً اللہ نہیں ہے، تو لفظ ادا کر رہے ہیں، بلکہ دل سے یہ اقرار کرے میں کسی کو دکھانے کے لیے، جتانے کے لیے نہیں، صرف یہ عمل انجام دے رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، انسان کی حیات کا مقصد ہی یہ ہے کہ خدا سے منسلک رہے، خدا سے مربوط رہے۔ اسی لیے انسان کی تعریف قرآن کی نظر میں حی متعالی، اس کا اٹھنا خدا خدا کے لیے، اس کا بیٹھنا خدا کے لیے، اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہے ہو، اسی لیے حی متعالی، یہ اس کی زندگی حیات متعالہانہ ہو، جو کچھ ہو خدا کے لیے ہو۔ تو انسان کو اس رخ سے دیکھو، انسان کا جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی ہے۔ جو مرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکنا ہے، تو مرتا جسم ہے، موت کا ذائقہ تو چکتا ہے نفس، مگر نفس زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے بھی مرنے کے بعد بھی آپ لاش کو قبر میں رکھنے کے بعد کہتے اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن سمجھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس آپ کی روح نہیں مری ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان روح متعالی، نفس متعالی یا حی متعالی ہے اس رخ سے۔ تو عزیزان محترم، انسان کی حیات طیبہ، انسان کی حیات حقیقی یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حیات کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا سے قریب ہو۔ خدا سے قریب اسی وقت انسان ہوتا ہے جب اس کے پاس تقوی ہو، جب اس کے پاس اللہ سے نافرمانی نہ ہو، جب وہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہو، اور جب وہ اللہ کے نہیں سے، یعنی جن چیزوں کو اللہ منع کر رہا ہے اس سے رک رہا ہو، تو یہ ہے تقوی، یہی ہے قربت۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح قلب سے تعلق ہے تقوی کا، تقوی کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، تقوی قلب۔ اس کے آثار انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نامحرم سے نگاہوں کو چھپا رہے ہیں، نگاہ کو جھکا رہے ہیں، یہ اثر تقوی ہے۔ یہ وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اثر تقوی ہے۔ یہ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، حقیقی روزے رکھتے ہیں، اثر تقوی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو پچھلے والی امتوں کی طرح فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کو تقوی حاصل ہو۔ تو تقوی کا تعلق دل سے ہے، تظاہر سے تقوی نہیں ہے، دکھانے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے آخر میں جو ارشاد فرما رہا، ان اللہ علیم خبیر، تظاہر سے تقوی نہیں آ سکتا، بلکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے ان اللہ علیم خبیر، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ تم واقعاً متقی ہو کہ نہیں، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، وہ تمہارے ہر دل کی ہر خبر سے واقف ہو۔ اسی لیے آیت کے آخر میں پروردگار عالم کا اعلان کرنا ان اللہ علیم خبیر، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، تقوی کا تعلق قلب سے ہے۔ تو عزیزان محترم، تقوی ہی ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ اس زندگی کا زاد سفر جو ہے وہ تقوی ہے۔ 3 قسم کی نیند ہے، ایک نیند کوتاہ ہے، ایک نیند تھوڑی سی لمبی ہے، ایک نیند بہت لمبی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الموت هو النوم الذي یاتیکم فی کل لیلہ، موت وہ نیند ہے جو ہر شب، ایک فرماتے ہیں وہ نیند ہے جو ہر شب تمہیں آتی ہے، الا انہ طویل مدتہ، مگر فرق یہ ہے کہ یہ نیند بڑی لمبی ہوتی ہے، لا ینتبہ منہ الا یوم القیامہ، اس نیند سے جاگتا نہیں ہے، منتبہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ قیامت کے دن۔ ایک نیند ہے موت،
نفس باقی رہنے والا ہے، لہٰذا جو کچھ فضیلت ہے وہ روح سے متعلق ہے، قلب سے متعلق ہے۔ حیات حقیقی انسان روح سے متعلق ہے، روح کا الہی ہونا، نفس کا الہی ہونا، اس کی حیات کا الہی ہونا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب تقویٰ ہو۔ اسی لیے معیار فضیلت، جواب جو میں نے سوال قائم کیا تھا، معیار فضیلت اللہ نے تقویٰ کو کیوں قرار دیا انسانوں کے لیے؟ اسی لیے کیونکہ انسان کی زندگی الہی زندگی ہو، اور الہی زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے پاس تقویٰ ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کیا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس مکرم اور محترم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتقویٰ ہے۔ تو عزیزان محترم، بارہا یہی تاکید ہے، تقوی اختیار کرو۔ حتیٰ نماز جمعہ میں بھی خطیب جمعہ کے لیے حکم ہے، دونوں خطبوں میں تقوی کی تاکید کرتے رہو، جھنجھوڑو ان کی روحوں کو جھنجھوڑو، یہ تقوی حاصل کرے۔ قد افلح من زکاہا، وہی انسان کامیاب ہے جو متقی ہے، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ کیا۔ آئیے ہم اس قرآنی اعلانات کے پیش نظر اور ائمہ اطہار کے فرمودات کے پیش نظر کوشش کرے، تقوی حاصل کرے۔ تقوی ہی بہترین زاد سفر ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔